پہلے تو یہ بتائیں، میری اطلاع ایک اور بھی ہے، خبر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، ایک آفر دی ہے کہ نورین بی بی اور علیمہ بی بی ان کو تو الاؤ نہیں کیا جائے گا، لیکن میرے مطابق اطلاع کے مطابق کہا کہ جی عظمیٰ چلی جائیں، ان کی جو ہمشیرہ ہیں خان صاحب کی، اور علی ظفر چلے جائیں، یہ جا کے ملاقات کر لیں خان صاحب سے کل، اور اگر اس کے بعد آ کے کوئی سیاسی بیان بازی نہیں ہوتی یا تھوڑا سا اور انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا تو پھر آگے کے لیے چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ آفر دیا آپ لوگوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں میں یہ پچھلے ہفتے بات کر چکا ہوں کہ سیکیورٹی سچویشن پرمٹنگ وہاں پہ جا کے باہر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ بنائیں، کوئی رکس کریٹ نہ کریں، تو بالکل اس کی پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ وہاں پہ ایک بہن جا کے ملے اور ایک وکیل ان کے جا کے مل لیں، جو ملاقات کے تمام تر معاملات ہیں. لیکن اس کو کسی چیز کے ساتھ نتھی کر دینا اور پھر اس کے بعد پھر جا کے جس قسم کی بیان بازی یا جس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے پھر اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. شاید ایک دفعہ مفت مشورہ ہے، کر کے دیکھ لیں تو شاید مستفید ہو جائیں. لیکن اگر سیکیورٹی سچویشن پرمٹ کیا تو، کیونکہ وہاں پہ خالی صرف ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ان کی طرف سے نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں رگڑا بھی ہم لگائیں گے اور یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کا احتجاج کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک ریئل سیکیورٹی کنسرن ہے. اسلام آباد کچہری کے باہر جو ہوا، ایف سی کے ہیڈ کوارٹرز کے باہر جو ہوا، اس حوالے سے ایک سیکیورٹی کنسرن ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کے کیسز میں ایک لہر آئی ہے ان کے واقعات میں، تو اس لیے تیزی آئی ہے. اگر یہ دھرنے لگا کے بیٹھے رہیں تو وہاں سیکیورٹی کا خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ 8-10 لوگ آئے اور ملاقات کر کے چلے جائیں اس میں سیکیورٹی تھریٹ ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات. میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. وہاں پہ آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا ہوگا کہ اڈیالہ کے باہر جو سیکیورٹی کے اقدامات ہیں، انتظامات ہیں، ان کو مزید میسر کر دیا گیا ہے، مزید ان کو فردر آگمنٹ کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کنسرن ایگزسٹ کرتا ہے فار دا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف آل دی انمیٹس جو وہاں پہ موجود ہیں. شفیع آپ بتائیے، اب یہ جو انہوں نے کنفرم کیا ہماری خبر کہ یہ ہم نے آفر دی ہے، اس میں برائی کیا؟ آپ لوگوں کو تو آپ کہہ رہے تھے نا ہمیں صحت کی فکر ہے، دوسری ہے اگر وہ ان کی ہمشیرہ چلی جاتی ہیں، علی ظفر چلے جاتے ہیں، کوئی ماڈریٹ سمجھا جاتا ہے کہ وہ شعلہ بیانی سے پرہیز کرتے ہیں، تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے؟ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ مالک صاحب. بیرسٹر صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیں تو ہم تو یہ جب ہمارا لاسٹ ٹائم جب سی ایم صاحب آئے تھے اور 18 گھنٹے وہ جو اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے along with MPAs کیبنٹ ممبر، پھر چکزئی صاحب نے جوائن کیا، علامہ ناصر صاحب آئے، تو تب بھی تو ہماری یہی پلی تھی کہ جی آپ 2 منٹ کے لیے اگر وہ لسٹڈ 7 بندے ہیں ان میں سے کسی کو نہیں ملاتے. سی ایم صاحب سے تو وہ تو آپ کے صاحب پہ سوار ہے سہیل افریدی، اس کو تو آپ نہیں ملوائیں گے. ان کے علاوہ کوئی ایک بندہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ مل لیں، کیونکہ سیریس کنسرن ان کی صحت کے ہیں. کل ہم پہلے 11 بجے اڈیالہ ہائی کورٹ جائیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ، تمام پارلیمنٹیرین 144 لگ گئی ہے. یہ 144 ہمیشہ یہ جب بھی پی ٹی آئی کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو تو 144 لگ جاتی ہے، یا کوئی بھی احتجاج کی کال ہو یہ خود سب کچھ بند کر لیتے ہیں 144 لگا کے. ریسنٹلی ہمارا 7 تاریخ کو کوئٹہ میں جلسہ ہونا تھا، پورا کوئٹہ انہوں نے سیل کر دیا تھا. تحریک انصاف کا، عمران خان کا اتنا خوف ہے کہ ایک کال آتی ہے تو سب کچھ بند ہو جاتا ہے، اور یہ خود بند کر دیتے ہیں. ہمیں پورا پاکستان بند کرنے کی اب کوئی ضرورت بھی نہیں، ہم صرف احتجاج کی کال دیں گے، سب کچھ خود بند کر دیں گے. اب اس کے بعد ہم جائیں گے ان کے بہنوں کے ساتھ اڈیالہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل ان کے فیملی سے ملنے کا دن ہے، اور ایک سے کل بھی میں نے یہ بات کی کہ جب 302 کا جو ملزم ہوتا ہے وہ اس کی ملاقات کی اجازت ہوتی ہے فیملی سے. 4 نومبر سے اگر آپ لوگ سارے نہ جائیں، اگر صرف وہ چلی جائیں، عظمیٰ بی بی چلی جائیں اور علی ظفر چلے جائیں، تاکہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، ملاقات کر کے دیکھ کے آ جائیں. تو اندر چلے جائیں، ہم باہر بیٹھے رہیں گے کہ ہمارے بیٹھنے بھی ان تو کو پھر آپ کا خیال ہے کہ آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ نہیں، ہمارے بیٹھنے سے بھی ان کو اعتراض ہے کوئی اعتراض؟ دیکھیں بیٹھنے کے حوالے سے وہاں پہ جب میں نے آپ سے بات کی کہ لا اینڈ آرڈر کی اور سیکیورٹی سچویشن وہاں پہ ایک ایسی ہے، ایک رکس کریٹ کر دیا جاتا ہے، تو وہاں پہ اگر جا کے آرام سے بیٹھے ہوں مالک صاحب ہمشیر اور وہ چلے جائیں، وہاں پہ اصل نہیں، میں میرا کہنے کا کیا ان کی شکلیں پسند نہیں؟ آپ کہتے ہیں نظر ہی نہ آئے. نہیں، یہ تو آپ نے کہہ دیا، یہ میں نے سوال کہا. یہ دیکھیں، میں صرف اتنی بات اس تمام تر معاملے پہ کروں گا کہ شاید یہ جو مفت اور مفید مشورہ میں نے آج دیا ہے ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے شاید ان کو اس سے استفادہ ہو جائے. اچھا یہ بتائیں، گورنر آج آپ نے تو ٹھک کے کہہ دیا، آج لا منسٹر نے بھی اس کو ڈینائی نہیں کیا، پھر طارق صاحب کا بھی بیان چل رہا تھا، انفارمیشن منسٹر میں نے کہا کہ ایک ریئل لائیولیہڈ اور ایک ریئل پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. اس پہ ٹائم لائن کیا سوچی؟ اگر گورنر آج سوچ رہے تو اس کا مطلب ہے نا کہ آپ لوگ کنونسڈ ہیں کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہر گزرتا دن تباہی ہے ملک کی، صوبے کی.
تو پھر تو لگژری ٹائم کی آپ کے پاس بھی نہیں ہے نا کہ یا تو آپ پولیٹیکل گیم کر رہے ہیں، خالق کو ڈرا رہے ہیں، ورنہ آخر ایک ٹائم لائن تو ہوگی کہ اچھا یار یہ جو حالات ہو گئے ہیں کہ ہم گورنر راج کا سوچ رہے ہیں سیریسلی، تو پھر ہمارے پاس 4 دن ہے، 5 دن ہے، 1 ہفتہ ہے، یہ کوئی ٹائم لائن کیا ہے؟ بٹ مالک یو ٹیل می ود the situation what you see on ground وہاں پہ جو انٹرنل ڈسٹربنس ہے، گورننس کا جو لیول ہے، میں نہیں لگا رہا، آپ لگا رہے ہیں، مجھے چھوڑ دیں۔ میرے خیال سے as somebody you know who's got a wealth of experience as a journalist, as صحافی، ایک جید صحافی ہے ماشاءاللہ، آپ جو دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا واقعتاً اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کی پرائرٹیز جو ہیں وہ درست سمت میں ہیں؟ کیا واقعتاً وہاں پہ گورننس کے ایشوز نہیں ہیں؟ کیا وہاں پہ واقعتاً سیکیورٹی سچویشن نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ واقعتاً جو ہے آئین میں یہ نہیں ہے، آئین میں یہ نہیں ہے کہ اس وزیر اعلیٰ کی پرائرٹیز غلط ہیں، No, but this is آئین کہتا ہے کہ internal کیا disturbance. صوبہ اگر نہیں گورن ہو رہا تو ہو نہیں صاحب یہ وہی والی بات گورن نہیں ہو رہا۔ اگر گورن ہو رہا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بالکل ہیلتھ کیئر پہ بھی کام ہو رہا ہوتا، ایجوکیشن پہ بھی کام ہو رہا ہوتا، سیکیورٹی سچویشن بھی انڈر باقی ساری جگہ پہ ہو رہا ہے۔ بالکل کر تو رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ایفرٹس تو ہو رہے ہیں۔ کل کراچی میں 3 سال کا بچہ ابراہیم گھر والوں کے ساتھ شاپنگ سے نکلا اور وہ گٹر میں گر گیا۔ جی بالکل۔ گٹر اور پروٹیکٹر نہیں آپ کے ایلائز کی گورنمنٹ ہے، بیکاز آپ کے سندھ میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، وہ اس کی لاش نہیں ڈھونڈ سکے، ابھی تک ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں تھا، پھر لوگوں نے خود پرائیویٹ سیکٹر سے لوگوں نے مشینیں لگائیں، چیزیں لگائیں، بہرحال اور آج کی اطلاع یہ آ رہی تھی کہ کوئی کچرا ڈھونڈنے والا کوئی افغانی بچہ تھا، اس نے کوئی لاش ڈھونڈی ہے وہاں سے۔ تو اگر پھر تو سندھ میں بھی لگنا چاہیے نا، جہاں پہ گٹر کے اندر میں بچے تو گر آپ رہے کو ہیں۔ اپنی جماعت کے حوالے سے بتا سکتا ہوں نا، آپ نے تو ایلائز کی بات کی، میں اپنی جماعت کے حوالے سے آپ پنجاب کو دیکھیں، آپ ایک جکسٹا پوزیشن میں رکھیں باقی صوبوں کو پنجاب کے ساتھ۔ نہیں تو سندھ آپ کی وفاق نظر کے میں نہیں ساتھ۔ آتا، آپ کو سندھ نہیں، میں سب سندھ اچھا آتا ہے، ہم سب پہلے پاکستانی ہیں، بعد میں ان تمام چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں، سر یہ لیکن بتائیں جو حکومتیں ہیں ان شفیع کا صاحب بھی یہ کام ہے۔ بتائیں